بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 1 محرم سے 10 محرم تک کسی بھی دن یہ پڑھ لو، محرم کے مہینے میں نصیب کھل جائے گا، ہر مقصد پورا ہوگا، دولت کی انبار لگ جائے گی۔ ناظرین، یہ وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے جو ان 10 دنوں میں سے کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ یہ پوری یقین سے کہتا ہوں کہ جو بندہ کسی بھی مشکل پریشانی میں ہے وہ یہ عمل کر لے، انشاءاللہ کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ اگر ان 10 دنوں میں کوئی بھی انسان یہ آیات پڑھے تو پہاڑ کو بھی ہلا دے گا۔ ناظرین، 1 محرم سے 10 محرم تک کسی بھی دن ہاتھ سر پر رکھ کر جو عمل کرنا ہے وہ عمل بزرگان دین اور صالحین کا آزمودہ اور منقول شدہ ہے، جن کے بتانے کا مقصد مخلوق خدا کو تسبیح اور مسئلے کے ساتھ غیر شرعی اعمال کے بجائے نوافل و تسبیحات کے ذریعے جوڑنا ہے۔ آج کا یہ عمل محرم کے پہلے 10 دنوں میں سے کسی بھی دن آپ کر سکتے ہیں، یا آپ لگاتار 10 دن بھی کر سکتے ہیں۔ یہ عمل بہت آسان ہے، مختصر سا عمل ہے اور بہت ہی فائدے والا عمل ہے۔ اس عمل سے ہر مقصد پورا ہوگا، ناممکن ممکن میں بدل جائے گا۔ عمر بھر ہر بلا، برائی اور مصیبت سے حفاظت کا نسخہ بھی بتاؤں گا، بلکہ اگر آپ ہماری یہ ویڈیو 1 محرم کے بعد دیکھتے ہیں تو آپ جس دن یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اسی دن سے بھی یہ عمل شروع کر سکتے ہیں۔ اس بات پر پریشان نہیں ہو کہ 1 محرم گزر گیا ہے اور اب وظیفہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو آپ ایسا بالکل نہ سوچئے، کیونکہ محرم الحرام کا پورا مہینہ بابرکت ہے اور اس کے پورے مہینے میں صرف اور صرف 10 دن یہ عمل کر لیں، آپ کے بے شمار مسائل اس مہینے میں اللہ کے حکم سے حل ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ انسان کے مسائل کا حل اللہ پاک نے اعمال میں رکھا ہے۔ ناظرین، ماہ محرم العظیم شان اور مبارک مہینہ ہے، شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہہ کر اس کے شرف کو بیان کیا گیا ہے۔ اس ماہ کے دوران نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے، خاص طور پر نفلی روزے زیادہ رکھنے چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں، جو کہ اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ خاص طور پر یوم عاشورہ 10ویں محرم کا روزہ رکھنا چاہیے۔ ناظرین، آج ان 10 دنوں کا جو عمل ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اگر آپ یہ آیت پہاڑ پر پڑھ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ ناظرین، یہ آیت کون سی ہے اور اس آیت کے کیا کیا فائدے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے سب دیکھنے اور سننے والوں کو یہ آیت بتائے گی۔ ہمارے تمام ناظرین اور سامعین آج کی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیے۔ ناظرین، اس عمل سے اپنی زندگی کے حالات بدلے، یقین کیجئے اتنی دولت آئے گی کہ آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ اس عمل میں قرآن کی یہ آیت اتنی آسان ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس آیت کو بآسانی یاد کر سکتا ہے، اور یہ عمل ان 10 دنوں کا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو کرنے سے پہلے روزہ رکھ لے تو یہ عمل آپ کی سوچ سے بھی زیادہ آپ کو فائدہ دے گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشورہ کے روزے کا سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلے 1 سال کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ محرم الحرام میں 2 رکعت نفل اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور سلام کے بعد وہ کون سی طاقتور دعا ہے وہ بھی اس وظیفے میں بتائے گی۔ ناظرین، ایک اور نماز جو حضرت سید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے اوراد میں لکھی ہے، وہ بھی 2 رکعت نفل ہے۔ اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھے۔ اس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ کریم بہشت میں 2000 محل عطا فرمائے گا، اور ہر محل میں 1000 دروازے یاقوت کے ہوگے، اور ہر دروازے پر ایک تخت زبرجد سبز کا ہوگا۔ اس تخت پر ایک حور بیٹی ہوگی، اور اس کے علاوہ 6000 بلائیں اس نمازی سے دور کی جاتی ہے، اور 6000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ روزے روزگار میں فرشتوں کے ذریعے مدد کے لیے محرم الحرام میں 2 رکعت نماز نفل پڑھے
کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، دعا سے پہلے اور دعا کے بعد ایک بار درود شریف پڑھے۔ جو شخص اس نماز کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 2 فرشتے مقرر کر دے گا تاکہ وہ اس کے کاروبار میں اس کی مدد کرے، اور شیطان لعین کہتا ہے کہ افسوس میں اس شخص سے تمام سال نا امید ہوا۔ یوم عاشورہ کے دن کہے جانے والے 10 اعمال ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا باعث ہے۔ 1 روزہ رکھنا، 2 نفلی عبادت کرنا، 3 یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، 4 توبہ و استغفار کرنا، قبرستان جانا، 5 غسل کرنا، 6 سرما لگانا، 7 بیمار کی بیمار پرسی کرنا، 8 پیاسے کو پانی پلانا، 9 صدقہ و خیرات کرنا، 10 دسترخوان کشادہ کرنا۔ جس طرح عاشورہ کا دن ہمارے لیے معتبر اور محترم ہے، اسی لحاظ سے اس دن کا ہم پر یہ حق ہے۔ ناظرین، احادیث مبارکہ میں بہت سے ایسے اعمال بیان کی گئی ہے جن پر عمل کی برکت سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے اعمال اپنا کر رزق میں برکت کے حقدار بنیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عاشورہ کے روز اپنے گھر میں رزق کی فراخی کی، اللہ تعالیٰ اس پر سارا سال فراخی فرمائے گا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بال بچوں کے لیے 10ویں محرم کو خوب اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ اللہ عز و جل سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی۔ بہترین ہے کہ حلیم پکا کر حضرت شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فاتحہ کرے۔ بہت ہی مجرب آزمایا ہوا ہے، اس تاریخ کو غسل کرے تو تمام سال انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے امن میں رہے گا، کیونکہ اس دن ابھی زمزم تمام فانیوں میں پہنچتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفہ کی طرف چلتے ہیں۔ 1 محرم سے 10 محرم تک آپ نے کسی بھی دن یا پورے 10 دن اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے جو اب ہم آپ کو بتائیں گے۔ عورتیں اس وظیفے کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہے، بوڑھا بچہ مرد عورتیں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ باوضو ہو کر کسی بھی جگہ بیٹھ کر آپ نے ایک ہاتھ سر پر رکھنا ہے اور سب سے پہلے اول و آخر درود شریف پڑھنی ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھ کے آپ نے وہ قرآنی آیت، وہ قرآنی طاقتور وظیفہ 21 بار پڑھنا ہے۔ دنیاوی زندگی میں انسان مختلف آزمائشوں اور تکالیف سے گزرتا ہے، لیکن ایک مومن کو ان تمام احوال میں اپنے رب کے فضل، اس کی عطا اور بخشش پر کامل اعتقاد اور اس کے وعدہ رحم و کرم پر کامل یقین رکھنا چاہیے، اور ہم وقت اس کے کرم اور اس کے رحمت کا امیدوار رہنا چاہیے۔ اللہ کی ذات سے بدگمانی یا اس کی رحمت سے مایوسی کسی مسلمان کی شان کے لائق نہیں، لہٰذا آپ ان حالات میں اللہ کی ذات پر اعتماد اور توکل رکھیے۔ ان آزمائشوں کو رضا بالقضاء سمجھی ہوئی اللہ کی ذات سے ان پر اجر و ثواب کی امید رکھیے۔ نمازوں کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنے احوال کی درستگی مانگتے رہے، استغفار کی کثرت بھی رکھیے، اور جتنی استطاعت ہو صدقہ نکالتے رہے، اور مندرجہ ذیل ورد کثرت سے پھلتے رہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں کوئی باری اور مشکل معاملہ پیش آ جائے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ ناظرین، اس کے بعد 100 مرتبہ یا وہاب یا باسط کی تسبیح کرنی ہے۔ یہ اسم مبارکہ وہب اور حبا سے مشتق ہے، اور اس کے معنی بخشنے اور عطا کرنے آتے ہیں۔ اسی بخشش اور عطا کی جس کے پیچھے کوئی غرض نہ ہو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بغیر کسی غرض سے عطا کرتا ہے، اس لیے بجا طور پر صرف وہی حقیقتاً یا وہابو کہلانے کا حقدار ہے۔ اس اسم مبارکہ سے متصف ہونے کی صورت یہ ہے کہ اپنے جان و مال کو بندہ خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے بے طریق خرچ کرے۔
اور بغیر کسی مفاد اور لالچ کے اللہ کے بندوں کی مدد کرے۔ جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بے حساب رزق عطا فرمائے گا اور اسے کبھی محتاج نہ ہونے دے گا۔ علماء کرام نے فرمایا کہ جو شخص فقر و فاقہ میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ چاش کی نماز کے آخری سجدے میں 40 مرتبہ یا وہاب پڑھے۔ اگر اس عمل کی پابندی کسی نے 40 دن کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کے فقر و فاقے کو دور کرے گا۔ اکابرین نے فرمایا ہے جو شخص صبح کی نماز کے بعد یا وہابوں کا 300 مرتبہ ورد کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے کشادہ کرے گا اور اسے اتنا عطا کرے گا کہ اس سے سمٹا نہ جائے گا۔ تو ناظرین یہ بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے، یہ بہت طاقتور آیت ہے۔ ناظرین میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس آیت کا وظیفہ اس 10 دنوں میں آپ لازم کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ امید ہے ویڈیو آپ سب حضرات کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو اپنے فیس بک، واٹس ایپ اور دوسرے سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ہمارے منفرد ویڈیوز شیئر کر سکتے ہیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ تمام ناظرین کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔